ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا ونبينا وكريمنا وآلانا وأولانا وحبيبنا وطبيبنا وحبيب رب العالمين محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب مل کر درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اللہ کے پیارے محبوب حضور آقا نامدار مدنی تاجدار حضور سرور کائنات روح کائنات جان کائنات اور ایمان کے مرکز و محور نبی آخر الزمان احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد محترم سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین انہ هو السمیع العلیم۔ اس سے پیچھے والی جو آیت ہے اس میں اللہ نے وتوکل علی العزیز الرحیم کا ذکر کیا کہ اس عزت والے مہربان رب پر توکل کر، الذی یراکا جو تمہیں دیکھتا رہتا ہے، حین تقوم جب آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ اے پیارے حبیب، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، قیام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ رب کائنات جو سارے جہان کو دیکھتا ہے، فرمایا الذی یراکا، وہ پیارے حبیب
آپ پر اپنی نظر رحمت و شفقت فرماتا ہے، آپ کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتا ہے۔ اور قربان جائیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر کہ جب وہ قیام کرتی ہے تو تب بھی اللہ انہیں تکتا رہتا ہے، اور جب وہ سجدے میں ہوتے ہیں تب بھی دیکھتا ہے، جب وہ رکوع کرتے ہیں تب بھی دیکھتا ہے، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں قعدے کی صورت میں بیٹھتے ہیں یا رکوع کی صورت میں جھکتے ہیں تو وہ خالق و مالک اپنے پیارے محبوب کو اپنی نگاہ کرم میں رکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے۔ الذی یراک، وہ کہ جو اے محبوب تجھے دیکھتا ہے۔ حین تقوم، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، جب تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، رات کی تنہائی کے اندر اپنے رب کے حضور سر بسجود ہونے کے لیے، راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے، اپنے رب کے حضور گڑگڑانے کے لیے اور اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا کے لیے جب پچھلے پہر اٹھ کر اے حبیب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ رب کائنات تمہیں اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے تمہاری کھڑے ہونے والی ادا کو بھی دیکھتا ہے، ان کا بھی مشاہدہ کرتا ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور پھر تمہارا چکر لگانا اور پلٹنا، تقلب کہتے ہیں کہ بدلنا، ایک حالت سے دوسری حالت کے اندر بدلنا۔ اور جب نمازیوں میں تمہارے دورے کو بھی، تمہارے گردش کرنے کو بھی وہ اپنی نگاہوں میں رکھتا ہے۔ اس سے ایک مراد تو یہ لیا گیا کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے اور ان کے درمیان دورہ کرتے، آپ مشاہدہ کرتے، ان کو دیکھتے تو خالق کائنات نے فرمایا تمہارا ان نمازیوں کے اندر دورہ کرنا بھی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، ہم آپ کی اس کاوش کو بھی دیکھتے ہیں۔ اور ایک اس کا معنی اور مفہوم یہ بھی مراد لیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سجدہ کرنے والوں کے درمیان مختلف اسلاب سے، مختلف صلبوں سے، مختلف رحموں سے، ایک رحم سے دوسرے رحم کی طرف، ایک صلب سے دوسرے صلب کی طرف، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا حضرت عبداللہ علیہ السلام تک جتنے بھی آپ کے آباء و اجداد ہیں، آپ کی امہات المؤمنین ہیں، امہات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انڈائریکٹلی مائیں ہیں، وہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کر سیدہ حوا علیہ السلام تک جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے اندر لوگ تھے، ان میں جو منتقل ہونا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مقدس کا، نور مجسم کا، اس پلٹنے کو بھی اور اس دورے کو بھی اور اس گردش کو بھی اللہ نے فرمایا ہم دیکھتے ہیں۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یعنی اس سے خاندان اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ سارا آباء و اجداد کی لڑی اور پشت، اس سارے کو بھی اللہ رب العزت نے بیان کر دیا۔ وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، کہ اے پیارے حبیب آپ کا سجدہ کرنے والوں کے اندر جو دورہ کرنا ہے اور ایک کے بعد دوسرے کے صلب کے اندر منتقل ہونا ہے، وہ بھی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ یعنی اس کے اندر بھی ہم ہی محافظ ہیں، ہم دیکھنے والے ہیں۔
جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں کوئی باپ یا کوئی بھی آپ کے اجداد میں سے ایسا شخص نہیں تھا، آپ کی امہات میں سے کوئی بھی ایسی خاتون نہیں تھی کہ جو سجدہ ریز ہونے والی نہ ہو، یعنی جو رب کو نہ ماننے والی ہو۔ گویا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام آباء و اجداد کے مومن اور موحد ہونے کے اوپر یہ آیت مبارکہ دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے سیدنا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عبداللہ اور سیدہ آمنہ تک سارے کے سارے جو ہیں وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے تھے، وہ بتوں کو پوجنے والے نہ تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم روایات کی طرف آتے ہیں، احادیث کو دیکھتے ہیں، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مقدس کو، جیسے پچھلی ایک گفتگو کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک سب چیزوں سے پہلے تخلیق کیا گیا، اور اللہ رب العزت نے اپنی قدرت اور شان کے مطابق اس نور کی تخلیق فرمائی۔ اور اس کی روایات پھر اس طرح سے ملتی ہیں کہ حضرت زین العابدین اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو، کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے میرا نور جو ہے سیدنا آدم علیہ السلام کے تخلیق ہونے سے 14,000 سال پہلے میرے وجود کو، میرے نور کو تخلیق کیا گیا تھا، اور میں اس وقت موجود تھا۔ پھر وہ حدیث پاک جو معروف ہے، آپ نے سنی ہوئی ہے، کہ جب سیدنا جبریل امی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ تمہاری عمر کتنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو اس بات کا اندازہ نہیں، صرف یہ بات معلوم ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی کہ 7ویں یا 4تھے حجاب کے اوپر میں ایک ستارہ جو ہے وہ چمکتا دیکھتا تھا، جو 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، اور میں نے اسے 70,000 مرتبہ چمکتے ہوئے دیکھا ہے۔ بس اتنا اندازہ ہے کہ میری عمر جو ہے کتنی ہوگی یہ مجھے کنفرم نہیں ہے، لیکن یہ اندازہ ہے کہ میں نے 4تھے حجاب کے اوپر جو ستارہ چمکتا تھا 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، اور میں نے 70,000 مرتبہ اسے دیکھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے رب کی عزت اور جلال کی قسم ہے وہ ستارہ میں تھا۔ یعنی اس سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک وہ سب چیزوں سے پہلے تخلیق کر دیا گیا تھا، اور پھر وہی نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق فرما کر جب ان کی پشت کے اندر رکھ دیا، ان کے صلب کے اندر رکھ دیا، تو پھر روایات میں ہے کہ اس نور کی برکت کے ساتھ ہی فرشتے کبھی ان کے پیچھے ہوتے اور اس نور کو کوئی زیارت کرتے، دیکھتے۔ پھر جب اس کا ظہور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی سے ہوا تو فرشتے آپ کے سامنے آ کر کتار اندر کتار کھڑے ہو کر اس نور کا مشاہدہ کرتے، یہاں تک کہ یہ بھی روایات کا حصہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا گیا اور ان سے وہ جو خطا اجتہادی سرزد ہوئی کہ جس درخت کے پھل کو کھانے سے روکا گیا تھا، اس درخت کے پھل کو سیدنا آدم علیہ السلام نے کھا لیا، جس کی پاداش میں اب اللہ نے اپنی حکمت کے ساتھ اس زمین کے اوپر جو بنی نوع انسان کو آگے پھیلانا تھا، تو اس حکمت کے تحت اس دنیا کے اندر بھیج دیا گیا زمین پر،
اتار دیا گیا تو آپ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو توبہ قبول ہوئی کہ کئی سو سال تک اللہ سے معافی کے طلبگار ہوئے، اور وہ کلمات کہ جس میں ربنا ظلمنا انفسنا اور وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ دعا کا ورد کرتے رہے، یہاں تک کہ پھر اچانک یاد آیا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کے ساتھ بھی اللہ کے حضور التجا کی کہ اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے میری توبہ قبول فرما لے۔ تو خالق کائنات نے متوجہ ہو کر فرمایا کہ اے آدم تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ تو عرض کی کہ یا باری تعالیٰ، جب تو نے میری تخلیق فرمائی تھی اور میں نے آنکھیں کھولی تھیں تو عرش کے تمام پایوں پر میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ دیکھا تھا، تو میں جان گیا کہ یہ جو تیرے نام کے ساتھ جس ہستی کا نام لکھا ہوا ہے یہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے آدم تو نے سچ کہا، اور یہ بھی فرمایا کہ اے آدم اگر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ بناتا تو اے آدم تجھے بھی تخلیق نہ کرتا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اسی نور محمدی کے صدقے سے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی اس اجتہادی خطا کو معاف فرما دیا۔ گویا حضرت آدم علیہ السلام کے صلب میں جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نور تھا جو چمکا، اور وہی سبب بعض نے یہ بھی لکھا کہ وہی سبب تھا کہ جو سارے فرشتوں کو اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا تھا کہ فاسجدوا لآدم، سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ تو کہتے ہیں محبت والے کہ وہ نور محمدی ہی کی بدولت اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کو مسجود ملائک بنایا تھا۔ الغرض نور محمدی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر پھر مختلف پشتوں سے ہوتا ہوا جب سیدنا نوح علیہ السلام، پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے صلب سے ہوتا ہوا، اور اس بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات بڑی نمایاں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اس بارے میں بات ہوئی اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ذکر کیا، سیدنا جبریل امی سے بھی ایک روایت ہے، اور اس کا مفہوم یہی ہے کہ خالق و مالک نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب مخلوق کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک عرب اور ایک عجم، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دو حصوں میں سے بہترین حصے یعنی عرب کے اندر رکھا۔ پھر عرب کے جو مختلف قبائل تشکیل دیے، مختلف اس کے گروہ بنائے، تو اس میں جو قبیلہ قریش تھا اس کو باقی قبائل سے انفرادیت اور خصوصیت بخشی، اور اس میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھا۔ پھر جب قبائل کو خاندان کے اندر آگے تقسیم کیا تو ان میں سے بہترین خاندان جو خاندان بنو ہاشم تھا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس خاندان کے اندر رکھا۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کے اندر پیدا فرمایا۔ انبیاء اکرام کی جو لڑی چل رہی تھی اس کے اندر بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مختلف انداز کے ساتھ جو نور محمدی تھا وہ منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ حضرت عبد المطلب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دادا جان ہیں، جب یہ نور محمدی ان کے پشت کے اندر منتقل ہوا تو بڑے ہی ایسے معجزات کا ظہور ہوا، چونکہ وہ بڑا زمانہ قریب آ گیا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہونے والی تھی، وہ زمانہ قریب آ گیا تھا۔
تو اس نور محمدی کے جلوے بھی ظاہر ہونا شروع ہوئے۔ سیدنا عبد المطلب کے بارے میں آپ جانتے ہیں، آپ نے سنا ہوا ہے کہ جب ابرہا جو خانہ کعبہ کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، ڈھانے کے لیے آیا تھا، ہاتھیوں کا لشکر لے کر، سورہ فیل کے اندر اس کا پورا واقعہ موجود ہے۔ جب وہ آیا اور اس کے پاس جو ہاتھی تھے ان کے بارے میں بھی، اور اس نے جو قاصد بھیجا تھا مکہ والوں کے پاس، اس کے بارے میں بھی یہ روایت ملتی ہے کہ جو اس کا بھیجا ہوا قاصد تھا وہ جناب حضرت عبد المطلب کے پاس آیا، تو جب اس نے حضرت عبد المطلب کو دیکھا تو پہلی نظر کے اندر ہی اس پر کپکپی طاری ہو گئی، اور وہ اس دہشت کے ساتھ، اس رعب کے ساتھ جو نور محمدی کی صورت میں جناب عبد المطلب کے اندر موجود تھا، اس کی کرنوں کی تاب نہ لاتے ہوئے روایت میں ہے کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا، اور جب اسے ہوش آیا تو پھر اس نے اس چیز کا اظہار کیا اور اس چیز کو بتایا۔ اور دوسرا، جب حضرت جناب عبد المطلب جو کوہ ایک صبیر تھا اس کے اوپر اہل مکہ کو ساتھ لے کر کہ ہاتھیوں والے حملہ کرنے کے لیے آ گئے ہیں، آپ کوہ صبیر کے اوپر چڑھ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت جناب عبد المطلب کی پیشانی سے ایک ایسا نور خارج ہوا کہ جس کی کرنیں خانہ کعبہ کے اوپر پڑی، تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ سب نیچے آ جاؤ، مجھے اس خالق و مالک کے اوپر پورا بھروسہ ہے کہ جس کا یہ گھر ہے وہ ضرور اس کی حفاظت فرمائے گا۔ چنانچہ آپ چند لوگوں کو ساتھ لے کر ابرہا کے پاس گئے۔ چونکہ جب وہ آیا تھا تو اس کے کرندوں نے حضرت عبد المطلب اور اہل مکہ کے کچھ اونٹ اپنے قبضے میں کر لیے تھے۔ چنانچہ آپ جناب عبد المطلب جب اس کے پاس پہنچے، بہت بڑا بادشاہ تھا، ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا ہوا تھا۔ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کہ جن کے پاس یہ نور نبوت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک تھا، وہ جب وہاں پہنچا تو لامحالہ کہ وہ کسی کے لیے جو کھڑا ہونا اپنے لیے آر سمجھتا تھا، جناب عبد المطلب کو دیکھ کر بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے عزت اور احترام کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور پھر انہیں اپنے ساتھ بٹھایا۔ یہ بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ تھا کہ جناب عبد المطلب کو یہ اعزاز دیا۔ اور جب بات ہوئی کہ آپ اپنے اونٹوں کی فکر میں میرے پاس آئے ہیں، مذاکرات کر رہے ہیں اور اس گھر کے بارے میں کوئی فکر نہیں کر رہے کہ جس کو میں ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ اونٹ میرے ہیں، یہ گھر جس کا ہے وہ خود اس کی حفاظت فرما لے گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے پھر حفاظت کی۔ پھر یہ بھی ایک روایت میں ملتا ہے کہ اس کے پاس جو ہاتھی تھے ان میں سے ایک ہاتھی سفید ہاتھی تھا کہ جو باقی سب ہاتھیوں کا سردار تھا، ان کی کمانڈ میں چلتے تھے اور اس کو دیکھ کر باقی جتنے بھی ہاتھی تھے وہ موو کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ہاتھی، باقی ہاتھی سدائے ہوئے تھے، وہ بھی سدایا ہوا تھا کہ ان سب کو یہ تعلیم تھی کہ جب وہ ابرہا کے سامنے آئیں تو وہ اس کے سامنے سجدہ کیا کریں۔ سارے ہاتھی ابرہا کے سامنے سجدہ ریز ہوا کرتے تھے، سدائے ہوئے تھے، لیکن وہ جو بڑا سفید ہاتھی تھا جو ان کا سردار تھا وہ کبھی بھی سدانے کے باوجود بھی ابرہا کے سامنے کبھی سجدہ ریز نہیں ہوا تھا۔ جب جناب عبد المطلب وہاں پر موجود تھے اور اس ہاتھی کو لایا گیا تو وہ بے ساختہ دور سے ہی اپنی گردن کو زمین کے اوپر رکھتے ہوئے بیٹھ گیا اور گھسٹتا ہوا جناب عبد المطلب کے قدموں کے اندر آ کر وہ سجدہ ریز ہو گیا۔ یہ بھی اس نور محمدی کا صدقہ تھا کہ جو جناب عبد المطلب کے اندر موجود تھا، جس کے اظہار کا اب موقع آ رہا تھا۔ پھر یہی نہیں، جب جناب عبد المطلب ابھی جوانی کو پہنچے تھے، جوانی کی حد تک پہنچے تھے کہ یہاں تک کہ وہ حتیم کعبہ میں سو گئے، ان کو نیند آ گئی۔
یہاں تک کہ جب وہ نیند سے بیدار ہوئے، اٹھے تو دیکھا ان کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، خوش لباس، اچھا سا لباس پہنا ہوا ہے، سر میں تیل لگا ہوا ہے۔ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا۔ ان کو لے کر کسی کاہنہ کے پاس گئے کہ ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے کہ اب ان کی شادی کا وقت قریب آ گیا ہے، اب ان کی شادی کر دی جائے۔ چنانچہ جب آپ کی شادی ہوئی، پہلے قبیلہ نامی ایک عورت سے، پھر ان کی وفات کے بعد فاطمہ کے نامی ایک خاتون سے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادی کہلاتی ہیں، ان کے ساتھ شادی ہوئی، اور پھر اللہ رب العزت نے آپ کو جناب عبد المطلب کو ایک بیٹا حارث دیا، سب سے بڑا بیٹا۔ تو جو انہوں نے ایک نظر مانی کہ اگر مجھے 10 جوان بیٹے مل جائیں جو کہ میرے معاون بن جائیں تو میں ایک بیٹے کی اللہ کی راہ میں قربانی کروں گا، یہ نظر مانی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آب زمزم کا جو کنواں تھا وہ چھپ گیا تھا، زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ مل نہیں رہا تھا، چھپ چکا تھا، زیر زمین ہو چکا تھا۔ تو آپ نے، چونکہ روایات میں تھا اور پچھلی جو کتابیں تھیں ان کے اندر بھی اس کا ذکر تھا، انہوں نے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی، اور اس ضمن میں انہوں نے نظر مانی کہ اگر مجھے اللہ پاک 10 بیٹے دے اور میں ان کی مدد سے اس کنویں کو نکال لوں، ڈھونڈ نکال لوں، اور ساتھ یہ کہ میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں نظر کر دوں گا، قربان کر دوں گا۔ چنانچہ ان کو اللہ رب العزت نے 10 بیٹے دیے، اور ان میں 10واں جو تھا وہ جناب حضرت عبداللہ تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہیں۔ چنانچہ جب وہ 10 بیٹے جوان ہو گئے تو ایک رات انہیں خواب آیا کہ کوئی ندا دینے والا کہہ رہا ہے کہ تم اللہ رب العزت سے اللہ کی راہ میں کوئی قربانی دو، جس طرح قرآن پاک کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ان کو خواب میں یہ اشارے ہوئے قربانی کے، تو ان کو بھی حکم دیا، انہوں نے اٹھتے ہی ایک دمبا اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ پھر سوئے تو اگلی رات پھر یہی اشارہ ہوا کہ کوئی بڑی چیز قربان کی جائے، پھر آپ نے اونٹ قربان کر دیا، فقراء غرباء کے اندر بانٹ دیا، لیکن خواب بار بار آنے لگا، اور پھر اس کی جب تعبیر پوچھی گئی، واضح لفظوں کے اندر یہ اشارہ ملا کہ آپ اپنی نظر پوری کیجئے، جو نظر مانی تھی۔ چونکہ یاد رکھیں جو شخص کسی کام کی نظر مانتا ہے دین اسلام کے اندر بھی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں یہ چیز صدقہ کروں گا یا یہ کام کروں گا جو جائز کام ہوتے ہیں، تو اس نظر کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے، لازمی ہوتا ہے۔ جب تک وہ نہ کرے تو آدمی جو ہے وہ گناہگار ہوگا۔ یہ خود سے اپنے اوپر واجب کی جانے والی چیز جو ہے وہ نظر کہلاتی ہے، کہ وہ نظر مان لے کہ میرا بیٹا بیمار ہو گیا ہے، یہ صحت مند ہو جائے گا تو میں اس کے لیے اس کے شکرانے کے طور پر کوئی بکرا صدقہ کروں گا، یا 3 دن روزے رکھوں گا، یا 1 روزہ رکھوں گا، یا 100 نوافل پڑھوں گا، کچھ بھی نظر مانی جا سکتی ہے۔ تو حکم ہوا کہ آپ اپنی نظر پوری کیجئے۔ چنانچہ آپ اٹھے اور اپنے بیٹوں کو جمع کیا، سب کو کہا کہ اس طرح سے میں نے نظر مانی تھی اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اس نظر کو پورا کیا جائے۔ سب بیٹوں نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہا کہ جیسے آپ حکم ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا قرآن دازی کر لو، جس کا نام آئے گا اس کو قربان کر دیا جائے گا۔ قرآن دازی ہوئی، سیدنا عبداللہ کے نام قرآن نکلا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہیں، اور عبد المطلب کو حضرت سیدنا عبداللہ سے بڑا پیار بھی تھا، پریشان بھی ہوئے، اب کیا کیا جائے؟ پھر مشورہ، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اس لیے چھری پکڑی اور ان کو ذبح کرنے کے لیے جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے اللہ کا حکم سمجھ کر چل دیے تھے، جناب عبد المطلب نے بھی چھری پکڑی اور ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن سرداران قریش آڑے آئے، انہوں نے کہا کہ یہ کیسی آپ سنت وضع کرنے جا رہے ہیں، یہ تو لوگوں کے لیے بعد میں پرابلم کرے گی۔ آپ ایسا کریں کہ وہاں جگہ پر ایک بڑی ماہر کاہنہ ہے، اس سے مشورہ کر لیں۔ چنانچہ ان کی بات مان لی گئی، مل کر ان کے پاس گئے، ان سے پوچھا کہ یہ معاملہ ہے، اب بتائیں کیا کیا جائے۔ کہا آپ کے ہاں
ایک بندہ اگر قتل ہو جائے تو اس کی دیت کتنی ہے؟ کہا کہ 10 اونٹ ہیں، کہ اگر کسی سے کوئی بندہ غلطی سے قتل ہو جاتا ہے تو اس کی دیت 10 اونٹ دینے پڑتے ہیں۔ کہا کہ ایسا کرو، ایک طرف 10 اونٹ رکھ لو اور ایک طرف عبداللہ کا نام رکھ لو، اگر قرہ جو ہے وہ عبداللہ کے نام آئے تو پھر ان 10 اونٹوں کی بجائے 20 اونٹ کر لو، اگر اونٹوں کے نام قرہ آئے تو وہ اونٹ راہ خدا میں قربان کر دو، اگر پھر بھی قرہ عبداللہ کے نام پر آئے تو 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ، یہاں تک کہ جب تک اونٹوں کے نام قرہ نہ نکلے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، 10 اونٹ بڑھاتے گئے، بار بار قرہ سیدنا عبداللہ کے نام نکلتا رہا، یہاں تک کہ جب 100 اونٹ ہو گئے ایک طرف اور سیدنا عبداللہ کا نام دوسری طرف تو قرہ اونٹوں کے نام نکلا۔ چنانچہ پھر اس نظر کے بدلے میں جو جناب عبد المطلب نے مانی تھی 100 اونٹ قربان کیے گئے اور سیدنا عبداللہ کو بچا لیا گیا۔ اور اسی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ انا ابن الذبیحتین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے سیدنا عبداللہ علیہ السلام۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور محمدی کو ہر جگہ کے اوپر آپ کی عظمت کے ڈنکے بجائے، اور یاد رکھیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعزاز ہے، جیسے میں نے قرآن پاک کی اس آیت کی تلاوت کر کے آپ کو بتا دیا کہ الذی یراک حین تقوم، کہ اے پیارے حبیب جب آپ قیام کرتے ہیں رب خالق کائنات آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وتقلبک فی الساجدین، اور آپ کے ان سجدہ کرنے والوں کے درمیان آپ کا جو دورہ ہے اس کو بھی دیکھتا ہے۔ یعنی نور محمدی کی سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عبداللہ تک اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی ہے، اور اس بات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیان فرمایا ہے کہ میرے آباء و اجداد میں سے کوئی شخص بھی فصاح نہیں تھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی بھی گناہ کرنے والا نہ تھا، کوئی بھی گناہ کرنے والا نہیں تھا۔ اور جو قرآن پاک کی کچھ آیات کے اندر یا روایات کے اندر اب کا لفظ موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو طارق، وہ جو آزر کہا جاتا ہے، وہ ابی کے نام کے ساتھ ہے، تو اس کی وضاحت یہی ہے کہ وہ اب کا جو لفظ ہے، اب کا لفظ جہاں باپ کے نام کے لیے بولا جاتا ہے وہاں یعنی چچا کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے، باپ نہیں تھے، باپ سیدنا طارق تھے جو کہ موحد تھے اور وہ بت پرست نہیں تھے۔ اور جہاں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ جس کے اندر ہے کہ ابی کا و ابی فی النار، اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ کفر کے اوپر تھے، تو اس کا بھی مفہوم یہ ہے کہ جو آپ کے چچا تھے، جو ابو لہب تھے، یا اور بھی آپ کے جو آپ کے آباء و اجداد کے اندر جو اب کا جو معنی ہے یہاں بھی چچا کے معنوں میں مراد ہوتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے بھی بڑی تحقیقی بحث کی ہے، اور پھر انہوں نے اس بات کے اوپر ذکر کیا، لیکن ان کا آخر میں رجوع ملتا ہے کہ وہ بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے حوالے سے یہی عقیدہ رکھتے تھے، رجوع کر لیا تھا کہ وہ موحد تھے، مومن تھے۔ اور جو روایات میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی والدہ کے لیے استغفار کرنے سے منع کیا گیا، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ تاکہ کہیں یہ شک اور شائبہ نہ پڑ جائے کہ وہ گناہگار تھیں، کہ ان کے لیے استغفار کیا جا رہا تھا، ایسی بات نہیں، بلکہ اللہ رب العزت اس وہم کو ختم کرنے کے لیے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہا تھا کہ آپ ان کے لیے یہ استغفار کے کلمات نہ کہیں۔ بلکہ پھر ایک اور روایت کے اندر یہ پتہ چلتا ہے
کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے والدین کو دوبارہ زندہ کر کے کلمہ پڑھایا، یہ روایت بھی ملتی ہے۔ تو اس سے ہرگز یہ مفہوم نہیں کہ وہ مسلمان نہ تھے، وہ موحد تھے، صرف اور صرف اس غرض سے کہ اللہ رب العزت آپ کے ان ڈائریکٹ والدین تھے جن کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست تعلق تھا، تو انہیں یہ اعزاز خالق کائنات دینا چاہتا تھا کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے امت محمدیہ کے اندر شامل ہو سکیں۔ یہ اعزاز دینا اس کا مقصود تھا، یہ ہرگز اس کا مفہوم نہ تھا کہ معاذ اللہ وہ کفر پر تھے۔ اور جہاں یہ الفاظ کہیں ملتے ہیں، کہیں جو ذہنوں کے اندر خلط ملط چیزیں کرنے والے، جو فتنہ اور فساد پیدا کرنے والے کچھ لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کی نظروں کے اندر یہ بھی کلمات ملتے ہیں کہ ماتا علی کفر، ان کے الفاظ ملتے ہیں۔ یہاں پر محدثین نے، اہل علم نے یہ بات ذکر کی ہے کہ یہاں پر مفہوم یہ ہے کہ ماتا علی عہد الکفر، کہ یہ اس دور کے اندر اس دنیا سے گئے ہیں کہ جب کفر اور جہالت کا دور تھا۔ اس کا مفہوم یہ نہیں، چونکہ کوئی بھی زمانہ ایسا نہیں گزرا، اور اگر ایسا ہو کہ دنیا کے اندر کوئی بھی اللہ کو نہ ماننے والا ہو تو پھر وہ دنیا قائم ہی نہیں رہ سکتی۔ کوئی زمانہ، کوئی دور ایسا نہیں گزرا کہ جس میں خالق کائنات کو ماننے والے یعنی موحد نہ ہوں، جو اس دور کے اندر جو خالصتاً اللہ رب العزت کی بندگی اور عبادت کرنے والے نہ ہوں۔ کوئی دور اور زمانہ ایسا نہیں گزرا، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو عظمتوں کے مینار ثابت ہوتے ہیں، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پاک کے اوپر جو خالق و مالک ایک مکھی کو بھی بیٹھنا پسند نہیں کرتا، وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ آپ کے صلب کے اندر کوئی اللہ کو نہ ماننے والا ہو۔ اس لیے یہ عقیدہ پختہ کر لیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت کتنا پیار بھرا انداز اختیار فرما رہا ہے۔ الذی یراکا حین تقوم، اے پیارے جب تم قیام کر رہے ہوتے ہو وہ خالق تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عبداللہ علیہ السلام تک جتنے بھی صلبوں میں، جتنی بھی رحموں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منتقل ہونا ہے، اللہ نے فرمایا وہ بھی ہماری نگاہ کرم میں ہے۔ جب نگاہ کرم میں ہے تو یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کی حفاظت نہ ہو؟ اللہ پاک سے دعا ہے وہ خالق و مالک ہماری اصلاح فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔